موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على الكفار والمكذبين، سورة القلم، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون والقلم وما يسطرون۔ ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قسم کھائی ہے قلم کی اور جو اس سے لکھا جاتا ہے، اور قسم کھانے کے بعد اللہ نے رد فرمایا مشرکین کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے۔ جیسے کہ اسی سورت کی آخری آیات مبارک میں بھی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ وہ کہتے تھے کہ دیوانہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انہ لمجنون، یہ دیوانہ ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں آتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون فتول عنہم فما انت بملوم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی جتنے کافر گزرے ہیں، مشرک گزرے ہیں، ان سب کا بھی یہی عالم تھا کہ جب پیغمبر آیا کہتے دیوانہ ہے، یا کہتے نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ تو یہ ابتداء آفرین سے، یعنی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کے زمانے تک جتنے پیغمبر گزرے، ہر دور میں دشمنوں نے اس کو یا کہا دیوانہ ہے، یا کہا شاعر ہے، یا کہا جادوگر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا۔ ایک دفعہ سرزمین حرم میں، اسی مکہ میں، کعبہ شریف میں، فناء کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے بعد جو رؤسائے کفار تھے، صنادید کفار قریش تھے، جو قریش کے اور کفر کے ستون تھے بڑے بڑے، وہ سب کٹھے ہو کے آئے۔ جیسے ولید بن المغیرہ ہے،
عتبہ عتیبہ ابنائے شیبہ ہیں، اسی طرح امیہ ابن خلف ہے، اور بھی اسی طرح جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے سارے اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے مخاطب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور یہ جو آپ کا دعویٰ توحید ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارے آبا اجداد دادا پردادا جتنے لوگ بھی تھے سب کے سب ان آلیہ کو، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کا مقرب مانتے تھے، اللہ کے ساتھ وسیلہ مانتے تھے، ذریعہ مانتے تھے، اور ان کے یہی عقائد تھے کہ بھی ہم ان کو جب راضی کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے آ کر تو سارا ہمارا نظام ہی الٹ دیا ہے کہ اجعل الآلہۃ الہٰ واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ آپ کہتی ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود برحق ہے، اور یہ سارے باطل ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دور کے قریب کے رشتہ دار ہیں، قبیلے کے ہیں، قوم کے ہیں، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ایک نیا دعویٰ دیا ہے، ایک نیا نعرہ دیا ہے قوم کو، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس نعرے کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ سرزمین حرم پر مکہ مکرمہ پر آپ کی سرداری ہو جائے، آپ سب کو شکست دے کر کامیاب ہو جائیں، یعنی آپ مکے کی حکومت چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، تو یا محمد آپ یقین فرمائیں ہم سارے کے سارے قریش آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سردار بن جائیں، لیکن بس مہربانی کریں ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑیں۔ اور اگر آپ کا یہ مقصد نہیں ہے تو ہیرو بننے کا بعض اوقات یہ بھی مقصد ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ جب میرا علاقے میں نام ہو جائے گا، ایک مقام ہو جائے گا، دنیا میں تعارف ہو جائے گا، تو بڑے بڑے خاندان کی حسین و جمیل لڑکیاں میری طرف توجہ کریں گی، اور میں پھر اپنے منشے سے کوئی حسینہ منتخب کروں گا۔ تو اگر آپ کا شادی کا کوئی ارادہ ہے تو سرزمین مکہ میں جتنے سردار ہیں نا، ایک نہیں ہم 10 لڑکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ شادی کر لیں۔ آپ بنو ہاشم سے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ کوئی چھوٹے خاندان کے آدمی تو نہیں ہے کہ ہمیں آپ سے رشتہ داری کرنے میں کوئی بٹا لگ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس نعرے کے ذریعے دولت حاصل کرنے کا خیال ہے تو ہم تمام مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں ساری اپنی دولت آپ کو دے دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر شادی بھی نہیں ہے، سرداری بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر جنون کا اثر ہے، کسی جن نے آپ پر اثر کیا ہوا ہے، وہ آپ کو نئی نئی باتیں بتاتا ہے اور آپ قوم کو کہتے ہیں۔ تو ہم سب مل کر کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں جو آپ کا علاج کرے۔ جب انہوں نے بات ختم کی تو حضور نے فرمایا کہ سرداران قریش اب تم لوگوں نے اپنی بات ختم کر دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں ختم کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔
آپ نے فرمایا مکے والوں مجھے تم سے نہ لڑکیاں نہ دولت نہ پیسہ چاہیے، اگر تم سورج لے کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ لو اور چاند لے کے بائیں ہاتھ پہ رکھ لو، میں ان سب کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نذیر بنا کے بھیجا اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرا مدنی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، اپنے قریبی لوگوں کو سمجھائیں، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ سب آلیہ باطلہ ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ کسی کی مدد کرنے کے برابر بھی نہیں ہے، صرف الہ اللہ کی ذات ہے، وہی حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور اسی نے مجھے دائی بنا کے بھیجا ہے، اور میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، قولوا لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ ما بی جنت، مجھ پہ کوئی جنون نہیں ہے، کوئی دورہ نہیں ہے، کوئی مجھ پہ جنات کا اثر نہیں ہے، کوئی مجھے جنون کا اثر نہیں ہے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے مطابق ڈرانے کے لیے آیا ہوں، مجھے چونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ کا حکم میں نے ہر حال میں پہنچانا ہے، اگر مان لوگے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ تو اب قریش مایوس ہو کے چلے گئے، تو یاد رکھو ہر دور میں پیغمبروں کو کہا گیا یا جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اب بات سمجھیں کہ وہ مجنون کیوں کہتے تھے؟ ایک اندھا آدمی بھی جانتا ہے جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، وہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جو اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے وہ کیسے مجنون ہے؟ اور مجنون جو ہیں وہ تو بالکل اپنے عقل و خرد سے فارغ ہوتے ہیں، انہیں تو اپنے کپڑے کا ہوش نہیں ہوتا، کھانے کا ہوش نہیں ہوتا، پینے کا ہوش نہیں ہوتا، ان کی کوئی عقل کام نہیں کرتی، وہ کبھی گلیوں میں گھومتے ہیں، کبھی کسی کو پتھر مارتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اور وہ آدمی جو غار سے اترا اور پوری کائنات کو پڑھا دیا ہے وہ کیسے مجنون ہے؟ جو ساری امت کو پڑھانے والا ہے، جس کا چہرہ دیکھ کر دشمن بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ صحیح روایات میں آثار میں موجود ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک قبیلے کا سردار آیا، ابو جہل کا وہ دوست تھا، ابو جہل کا ہی مہمان تھا، تو ابھی جہل نے اس سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم میرے دوست ہو، ساتھی ہو، مکے میں آئے، عمرہ کرو، طواف کرو، عبادت کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ اس کی بات کو نہ سننا، باقی جو مرضی آئے تو عبادت کرو۔ یعنی مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی پابندی یہ ہوتی تھی کہ بھی تم نے حضور کے قریب نہیں جانا۔ آج بھی یہی ہے کہ ہر مشرک یہ کہے گا کہ کسی موحد کے درس میں نہ جاؤ، کسی موحد امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو، کسی اللہ والے کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، کسی تبلیغ والے کے ساتھ نہ جایا کرو، اور باقی تم جو مرضی آئے کرتے پھرو۔ آج بھی وہی بات ہے جو اس وقت کا کافر کہتا تھا، کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ جس کو کسی بات سے روکا جائے نا تو دل میں تمنا تو ہوتی یار کیوں روک رہے ہیں، اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ بھئی میں سردار ہوں قبیلے کا،
میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف بنا لے گا؟ یہ ابھی جہل بھی عجیب آدمی ہے. اس نے خود پوچھنا شروع کر دیا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جو طواف میں لوگ سے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا وہ سامنے بیٹھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. اب وہ سردار کہتا ہے میں نے ہر چیز چھوڑ دی, میں وہاں سے چلا, میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور ٹک ٹکی لگا کے حضور کے چہرے مبارک پہ نظر ڈال لی. دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. کچھ دیر کے بعد قریب گیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اب صدیہ دھا یا محمد, ہاتھ بڑھائیں, مجھے کلمہ پڑھائیں, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جب مسلمان ہو کے واپس جانے لگا تو ابو جہل کہنے لگا کہ عجیب بات ہے, تم کیسے سردار ہو؟ تم نے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی بحث نہیں کی, کوئی بات نہیں کی, چپ کر کے کھڑے. اس نے کہا ابو جہل دیکھو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شوخی نہ دکھاؤ, تم مکے کے سردار ہو, میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں. واللہ لیس ھذا وجہ کذاب, خدا کی قسم یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, سچا ہے. اور جس کے چہرے کو دیکھ کے دنیا نے کلمہ پڑھ لیا, جس پہ نظر پڑی اور پتھر موم ہو گئے, جو جہاں سے گزر گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. انسان تو کچھ بھی نہیں ہے, پتھر ہیں. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. آپ فرماتے ہیں مکے میں ایک پتھر ہے جس کو میں اب بھی جانتا ہوں, ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی, لیکن جب میں گزرتا تھا تو پتھر بھی مجھ پہ سلام پڑتا تھا. اسی لیے اس گلی کا نام بھی زگاگل حجر ہے, وہ پتھر والی گلی. اسی میں سیدہ خدیجہ کا گھر تھا. مروا سے نکلنے کے بعد وہ گلی آتی تھی, تو جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گئے, اپنا تو اپنا ہے نا, دشمنوں نے بھی چہرہ دیکھا تو مان لیا کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ حیران ہوں گے کہ سب سے بڑا دشمن تو ابھی جہل تھا نا, اس کو بھی یہی دشمنی تھی کہ وہ مکے کا سردار بننا چاہتا تھا. عبداللہ ابن ابی کو بھی یہی دشمنی تھی. ایک دن اپنے ایک دوست کے ساتھ طواف کر رہا تھا, ابو جہل بھی طواف کرتا تھا. یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, ہم جناب کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو طواف بھی کرے, حج بھی کرے اور اللہ کے سوا غیروں کی منت بھی مانے. مشرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. حج بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ, عمرے بھی کر رہا ہے, مینا میں بکریاں بھی ذبح کر رہا ہے, اور قبروں پہ اٹے گھٹے بھی ذبح کر رہا ہے. یہی تو مشرک ہوتے ہیں, اور مشرک کے کوئی دم ہوتی ہے, اس کے کوئی سینگ ہوتے ہیں. کعبے کا بھی طواف ہے, قبروں کا بھی طواف ہے. اللہ کو بھی پکار رہا ہے, اور یا عبد القادر جیلانی کے نعرے بھی لگا رہا ہے, یا اللہ بھی کہہ رہا ہے, اور یا نبی یا رسول بھی کہہ رہا ہے. یہی تو شرک ہے. شرک ہوتا کیا ہے؟ اب وہ طواف کر رہا ہے ابو جہل کے ساتھ. ابھی جہل جو ہے نا, یہ تو اس کی جہالت, اصل تو اس کا نام عمرو بن ہشام تھا, اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی. یعنی وہ فیصلے کرنے میں اتنا بڑا آدمی تھا کہ وہ فیصلے کا باپ سمجھا جاتا تھا. یہ تو مسلمان اس کو کہتے ہیں نا ابھی جہل. تو طواف کرتے ہوئے اس سردار نے پوچھا, اس نے کہا کہ عمرو بن ہشام ایک بات تو بتاؤ,
اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، حل تعریف ہوا، آپ جانتے ہیں؟ کہا عجیب بات ہے، ہم نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے یار؟ ہم قریش ہیں، وہ بنو ہاشم سے ہیں، اصل قبیلہ تو قریش ہے نا، بنو ہاشم شاخ ہے، یاد رکھو کرو، سید قوم نہیں ہوتی، اصل قوم جو ہے وہ قریش ہے، آگے قریش کی شاخیں ہیں، یہ بنی ہاشم ہیں۔ لا حول ولا بنو کلاب ہیں، بنو مرہ ہیں۔ سید جو ہے یہ لقب ہے، یاد رکھو، سید مانا سردار۔ حضور نے فرمایا کہ میری اولاد جو ہے سیدنا حسن حسین جو ہے جنت میں سردار ہوں گے، میری بیٹی جو ہے سردار ہوگی، اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں، تو جن کی نسبت آپ سے ہو گئی وہ سید کہلائے، کوئی حسینی کہلایا، کوئی حسنی کہلایا، کوئی علوی کہلایا، کوئی فاطمی کہلایا، اصل تو قریش ہے۔ اس نے کہا، ابھی جہل نے اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو کون جانتا؟ اچھا، اس نے کہا دیکھو سیدھی بات کرو، مجھے ایک بات بتاؤ کہ حل انہ صادق، وہ اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا بھی تو سن تو نہیں رہا، تو دیکھا کہ کوئی قریب نہیں ہے، کہنے لگا بات یہ ہے کہ اللہ کا کعبہ ہے، طواف کر رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، ہے تو سچا۔ دیکھو نا، ابو جہل بھی مکے میں جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا حاجی بولتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نرالی قوم ہے بھائی، مکے والے جھوٹ نہیں بولتے تھے، کافر جھوٹ نہیں بولتے تھے، کہ کعبے میں جھوٹ بولیں، اللہ کے گھر میں جھوٹ بولیں۔ اور اس نے کہا دیکھو بات سنو، اگر سچی بات پوچھتے ہو انہ صادق، وہ سچا ہے۔ اس نے کہا دیکھو سچا ہے ایسے کہہ دینا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ سچا ہے؟ دیکھو ابو جہل نے کیسے بات کی ہے، قریشی تو تھا نا، اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ماشاءاللہ مجاہد تھے، خطیب تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے مکی صاحب بس بات یہ ہے کہ اگر کفر ہو تو پھر ابو جہل کا ہو، اور ایمان ہو تو صدیق کا ہو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیرا خدا کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے کافر ہو تو پھر ابو جہل تو بناؤ، پھر جہنم میں تو کوئی مقام ہو نا، وہاں تو کوئی سیٹ ملے نا۔ یہ کیا ہے کہ بھی اللہ کے آگے بھی سجدہ کر لیا، اور قبر شریف پہ بھی سجدہ کر لیا، حجر اسود کو بھی ماشاءاللہ چوم لیا، اور مزار شریف کو بھی چوم لیا، یہ پتہ نہیں کون سی مسلمان ہے۔ اگر یوم حسین آ جائے ماشاءاللہ تعزیے کو بھی چوم لیا، دلدل شریف آ جائے اس کو بھی چوم لیا، سارا سال ٹانگے پہ ہوتا ہے، شام کو حسین کا گھوڑا بن جاتا ہے۔ یار اس قوم کا کوئی حال ہے؟ اچھا، جتنے ایمان سے خدا کے کعبے میں بیٹھے، جھوٹ نہیں بولنا، جتنے مزارات ہیں ان سب پر جو غلاف ڈالے جاتے ہیں وہ جب پرانے ہو جائیں تو غلاف مجاور اور ان کے خادم جو ہیں وہ بدلتے ہیں یا خود بخود بدل جاتے ہیں؟ سچی بات کرو۔ ہاں جی، یا پیر صاحب اندر سے آ کے کہتے ہیں بھائی میرا رومال خراب ہو گیا ہے، بدلو اس کو، تو جو اپنا غلاف نہیں بدل سکتا وہ تیری قسمت بدل دے گا۔ خدا کا خوف کرو یار، جو اپنی مزار اگر وہ گر جائے وہ مٹی نہیں ڈال سکتا، سیلاب آ جائے قبر ٹوٹ جائے وہ بنا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جہاں کھڑے ہو گے تم مانگ رہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو خود یہ پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے۔
جن کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے. اچھا، جب کوئی اللہ والا فوت ہو جاتا ہے ایمان سے کہے جنازہ تم پڑھتے ہو، جنازے کو کندھا تم دیتے ہو، قبریں تم بناتے ہو، قبروں میں تم اتارتے ہو، یہ کیا عقل ہے کہ جب میت باہر تھی تمہاری محتاج تھی، جب 2 میٹر زمین کے نیچے چلی گئی تو اب حاجت روا اور مشکل کشا ہو گئی؟ یہ ہر کوئی عقل پہ پردے پڑ گئے، پتھر پڑ گئے. اب دیکھو دلیل، دیکھو ابھی جہل بدبخت کی. اس نے پوچھا کہ کیسے جانتے ہو کہ وہ سچا ہے؟ ابھی جہل کہنے لگا کہ اے سردار بات سنو، ولد فینا وعاش فینا ولبث فینا، محمد مصطفیٰ ہمارے شہر میں پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی 40 سال ہمارے سامنے گزری ہے. ماں کا دبالا انسان قط، 40 سال میں اس نے کسی بندے پر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ دیکھو ابو جہل ہے لیکن بات کیسے کر رہا ہے. تم بھی حضور کی باتوں کو مانتے ہو؟ نہیں، مقصد ہے دیکھو آپس میں بیٹھے ہیں، بھائی ہیں، میں کوئی مولوی پیر تھوڑا ہوں، بزرگ تھوڑا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، بس ایک طالب العلم ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، کوئی بزرگ نہیں، نہ پیر نہ بزرگ نہ سید نہ قریشی نہ ہاشمی، چور قوم بلوچ قوم کا ایک ادنا سا بندہ. ساری برادری ماشاءاللہ میری یا جیل میں ہوتی ہے، چوری میں ہوتی ہے. کوئی میرے جیسا بگڑا تگڑا مولوی بن گیا، وہ سارے حیران ہوتے ہیں. ہمارے قوم میں تو کوئی اذان دے نا تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں، سائیں کی بلا سردار دا پتر تھی کہ آج ملا بڑا کھڑے. بڑا افسوس ہے کہ بلا، بڑا افسوس ہے، سردار تو نہ بڑھیا نہ صحیح، وڈیرا تو نہ بڑھیا، گودا تو نہ بڑھیا نا، ملا بڑھ گیا. تو اس لیے آپ جو ہے نا دیکھیں، سچی بات کیا کریں کہ آپ سب ہم دعویٰ کرتے ہیں ہماری حضور پہ جان قربان، اولاد قربان، مال قربان، کملی والے کے حکم پہ ہماری ہر چیز قربان ہے. حضور کے نام پر ہم جان دے سکتے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھ سکتے. کیا خیال ہے آپ کا کہ سب کچھ آپ کا ہے لیکن بلبل بھتیجے کی ہے؟ یا رسول اللہ ہم تیرے عاشق ہیں لیکن داڑھی کلین شیو کر کے اور کافروں کی شکل بنا کے تیرے روضے پہ آتے ہیں، اور وہی اسی حالت میں کھڑے ہو کے سوٹ پہن کے، 3 پیس سوٹ پہن کے، ٹائیاں لگا کے آتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یار جس بات سے حضور کا دل دکھتا ہو، ویشی جس نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا تھا، جب مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا ادھر آؤ ویشی. ویشی آ گیا، آپ نے فرمایا دیکھو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم ہمارے بھائی ہو، سب چیز ختم، تمہارا کفر ختم، گناہ ختم، قتل ختم، ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن ایک مہربانی کرو، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنے چاچے کی شہادت یاد آ جاتی ہے، مجھے سیدنا حمزہ کا وہ تڑپنا یاد آ جاتا ہے، مجھے اس کے گوشت کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں، اس کا نکلا ہوا کلیجہ یاد آ جاتا ہے. ایک مہربانی کرو، تم میرے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے. ویشی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم کبھی تم سامنے نہیں آؤں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری شکل سے حضور کو تسلی ہوتی ہے، حضور کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے نافرمان ہیں اور اتنے بہادر ہیں کہ پھر میرے روزے پر بھی آ گئے. بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی، وہاں زمینیں چیختی ہوں گی کہ باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اندر بھی آ گئے ہو. اگر اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے ہو تو چلو ادب ہی صحیح. دیکھو نا بڑے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے
ہم دیکھتے تھے کہ اگر کوئی بزرگ آ گیا نا، بچہ سگریٹ پی رہا ہے فوراً چھپا دیتا تھا، بجھا دیتا تھا. اچھا سر ننگا کھڑا ہے کپڑا ڈال دیتا تھا، آنکھیں نیچی کر لیتا تھا. اور یار کوئی ظاہری شرم ہی کر لو. اگر اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر آگے جانے کی ضرورت نہ کرو، پہلے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو. جب اس قابل ہو جاؤ، اب دیکھو وحشی ہے چلا گیا. اور حضرت سیدنا صدیق کے زمانے میں حضور کا سب سے بڑا دشمن مسیلمۃ الکذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جیسے تمہارا مسلمہ پنجاب ہے قادیانی، اسی طرح وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا. اور صفیں لگ چکی ہیں، فوجیں مقابلے پہ کھڑی ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دور سے ایک ابلک گھوڑے پہ سوار ہے، ڈاٹھا باندھا ہوا ہے، اور اس کا گھوڑا معلوم ہوتا ہے زمین سے 2 فٹ اوپر اڑتا ہوا آ رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ کون ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے اتنی دیر میں اس نے وہ ساری فوجوں کے مجمع کو چیرا اور سیدھا مسلمہ پہ پہنچا اور تلوار کا وار کر کے ٹکڑے کر دیا اور اپنا ڈاٹھا کھولا اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں وحشی ہوں، فزت ورب الکعبہ، اب میں محمد کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا ہوں. میں نے کفر میں حضور کے چچے کو شہید کیا تھا، اسلام میں نے حضور کے دشمن کو مارا ہے. اب میں اس قابل ہوں کہ قیامت میں حضور کے سامنے جا سکوں. اب میں اس قابل ہوں کہ میں حوض کوثر میں جا سکوں. اب میں اس قابل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب دیکھیں ابھی جہاد ہے لیکن کیسی بات کی، کہتے ہیں ولد فینا عاش فینا لبس فینا ما کذب علی انسان قط. جس نے کبھی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا ہے وہ جھوٹ بولے گا کہ خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، خدا پہ جھوٹ بولے گا. اللہ کی قسم وہ سچا ہے. تو سردار نے پوچھا، اس نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، سچا ہے تو مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ بھائی مان بھی رہے ہو کہ سچا. کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ہے قومی برادری کا مقابلہ، منا وزیر ومنہم وزیر، منا امیر ومنہم امیر. کبھی امیر ان کا بنتا ہے کبھی ہمارا بنتا ہے. اب وہ نبی بن گئے، ہم نبی تو بن نہیں سکتے لیکن مانیں گے نہیں کیونکہ ہمارا مقابلہ ہے، ورنہ وہ سچا نبی ہے. آج بھی الحمدللہ جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے اور وہ دعوت والوں کے ساتھ جاتا ہے، دین کی تبلیغ میں لگتا ہے، اس کا اندر چیختا ہے کہ یہ سچے ہیں، لیکن ضد ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اچھا اب یہ سوچیں کہ بھی لوگ وہ مجنون کہتے کیوں تھے؟ انبیاء کو جو کہتے تھے کہ دیوانہ ہے نعوذ باللہ، تو مجنون ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے. مجنون پلید ہوتے ہیں، نبی پاک ہوتا ہے. مجنون بے عقل ہوتا ہے، نبی تمام عقل والوں کا سردار ہوتا ہے. ان کو مجنون کیوں کہا جاتا تھا؟ یاد رکھیں اس لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، دیوانے کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتی ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. جو مکے پہ غلبہ نہیں کر سکتے وہ پوری دنیا پہ کیسے غلبہ کر لیں گے؟ معلوم ہوتا ہے جنون ہے، دیوانہ ہے. اور کبھی حضور فرماتی ہیں لات ہے، ابل ہے، منات ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، ایک خدا ہے. بھلا ایک خدا ساری دنیا کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جنون ہے، یہ مجنون کی باتیں ہیں، کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہتے تھے مجنون. اب اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی تیری شان اتنی بلند ہے، دشمن جو تجھ پہ وار کرے گا اس کا جواب میں خود خدا دوں گا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں. اللہ کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟
تو خدا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، لیکن بندوں کی طرح معاملہ کر کے فرمایا میرا مدنی مجھے قلم کی قسم ہے والقلم، اور میرا اللہ قلم کی کیوں قسم ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تو اس وقت جب کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تیری نبوت کا فیصلہ لکھ دیا تھا، اس لیے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم ہے اور قلم سے میں نے لکھ دیا تھا میرا مدنی مکے میں پیدا ہوگا، اور میرا مدنی پاک جو ہے مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب وانہ یقبل الہدیۃ ولا یاکل الصدقۃ وبین کتفیہ علامۃ النبوۃ، میرا مدنی آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم نے لکھ دیا تھا کہ مکے میں میرا آخری نبی محمد پیدا ہوگا، خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حاجیوں تم نے غور نہیں کیا ہے، اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے فرمایا میرا مدنی گھر میرا پہلا ہوگا اور وہی میں آخری نبی بھیج کے اول آخر پورا کر دوں گا۔ یہ تو ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اچھا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ما انت بمجنون، لیکن فرمایا نا ما انت بنعمت ربک، میرا مدنی تجھ پہ تو رب کی نعمتیں ہیں، احسان ہیں، رب کا کرم ہے، رب کا فضل ہے، جس نے تجھ کو چن لیا ہے، تو جس کو رب اپنی نعمتوں کے لیے چن لے وہ کبھی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، واللہ اعلم۔ میرا بھائی اگر پلاٹ ہے یا گاڑی ہے قسطوں پہ دیتا ہے تو مہنگی ہوتی ہے، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر رجسٹری کرانے کے لیے کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ ظالم ہے، لینے والے پر گناہ ہے، ہمارا کیا گناہ ہے؟ ایک آدمی نے اپنے ماں باپ بھائی سب کو اکٹھا کر کے اپنی بیوی کو سب کے سامنے 3 طلاق دی ہے، سب سامنے نہ بھی ہوتے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، اب تو اور پکا کام ہو گیا، سارا خاندان گواہ ہے۔ پندرہ شعبان کی رات میں کوئی رزق کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے بنا لیا ہے ماشاءاللہ جی، آج کل تو لیلۃ القدر کو کوئی جاگے نہ جاگے 15 شعبان کو حلوہ ضرور پکانا ہے۔ اچھا پتہ نہیں یہ مولویوں کو یہ حلوے کی بد مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اچھا انہوں نے حدیث بھی بنائی ہوئی کہ حضور کو حلوہ پسند ہو، اللہ کے بندے وہ حلوہ نہیں، حضور کو میٹھا پسند تھا۔ یہ جو تمہارا حلوہ شریف ہے نا جس میں باقاعدہ گھی شریف ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں، ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، یہ حلوہ مبارک صرف تمہارے لیے ہے تاکہ اچھی طرح پلستر ہو جائے اور حق بات نکلے ہی نہ۔ حضور کو تو میٹھی چیز پسند تھی، اللہ کے نبی نے تو کبھی حلوہ نہیں کھایا، تو کھجوریں پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھیں تو حلوہ کہاں بنتا تھا؟ چھوٹی مسجد ہے، شہید کر کے بڑی بنا دو،
اگر دوسری جگہ بناؤ یہ بھی مسجد رہے گی. جب مسجد کی نیت ہو جائے اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا. جو میرے رشتہ دار فوت ہو گئے عمرہ کریں, حج کریں, طواف کریں, جو مرضی آئے کریں. اگر مکے میں رہتے ہوئے ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو لازمی حد حرم کے باہر مسجد عائشہ جانا ہوگا یا جیرانہ جانا ہوگا. یہ تو بخاری شریف میں بھی مسئلہ ہے. بہرحال کوئی گروہ اگر لوٹ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ بچائے مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عرب کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے اپنے ایمان میں خلل ہے, اس میں کسی کو کیا قصور ہے؟ عرب سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے. اگر ایک آدمی قبرستان میں ملازم ہے, وہاں سے تنخواہ ملتی ہے, بالکل جائز ہے, پر نوکری کر رہا ہے, کام کرتا ہے. جو بندہ یتیم بچوں کا حق کھاتا ہے تو قرآن میں یاکلون اموال الیتامی ظلما, اللہ نے فرمایا قیامت میں ان کے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے ہوں. ایک دن میں آدمی جتنے مرضی آئے عمرے کرے, لیکن افضل یہ ہے کہ وقفہ کر کے عمرہ کرو, ورنہ تو روز بھی کر سکتے ہو. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ بال نکل آئے پھر عمرہ کرو تاکہ اس طرح پھرواؤ. طواف کرتے ہوئے موبائل فون وغیرہ بالکل بند کر دیا کریں. اگر ہماری فلائٹ جدہ سے روانہ ہو, ظہر عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ جہاز میں آ جائے, میں دیکھو بھئی اگر موقع ہو تو تم جدے میں ایئرپورٹ پہ نمازیں دونوں پڑھ لو, نہیں ہے تو جہاز میں پڑھ لو. اگر نہیں پڑھ سکے اتر کے قضا پڑھو. اگر ہم عمرہ کر کے میت کو ثواب پہنچائیں, بالکل پہنچتا ہے. پتلون ہو یا پاجامہ ہو, ٹخنے سے اوپر ہو, ورنہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے جہنم کی وعید لکھی ہے. جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں, لیکن اولاد جو عمل کر رہی ہے وہ بھی تو اسی کا عمل ہے نا, اسی کی اولاد ہے. ولد صالح یدعو لہ یا علم ینتفع بہ, کسی کو علم پڑھا گیا, اب یہ کتاب لکھیا تو اب حافظ ابن کثیر قیامت تک رحمتیں پہنچ رہی ہیں. عورتیں رمضان میں تراویح سنیں, بالکل سنیں. حضور کی بیویاں تراویح نہیں پڑھتی تھیں, اللہ اکبر نماز ہے. اگر ہم امام کے پیچھے ہیں, حنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے, اگر شافی ہے تو پڑھا کرے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں. اگر کعبے کے اندر نماز پڑھیں, جدھر بھی رخ کر لو, جائز ہے. اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو طلاق دیا تھا, ہاں آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق دیا تھا. لا حول ولا قوة. ایک تو آپ دعا بھی نہیں کرتے بھی اللہ صحت دے, یہ میں کہتا ہوں نا, یہ کوئی دعا نہیں. دعا وہ ہے جو دل سے نکلے. بہرحال حضور پاک نے بی بی حفصہ کو طلاق دی تھی, اللہ نے حکم دیا فلیراجعھا انھا صوامۃ قوامۃ, اللہ نے حکم دیا حضور رجوع فرما دیں. یہ بی بی تو بڑی روزے والی عبادت والی بی بی ہے. داڑھی رکھنا سنت نہیں, واجب ہے.
اور بار بار کٹانا گناہ کبیرہ ہے، نہ رکھنا حضور کے مخالفوں کی سنت ہے۔ اگر ہم نے مکہ مکرمہ میں 10 دن رہنا ہے، آپ مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں، لیکن افضل ہے کہ پڑھو اللہ کے بندے۔ کون سے تم نے سفر میں کوئی پیدل چل چل کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں؟ وقت ہے، 1 کا لاکھ مل رہا ہے، کیوں ضائع کرو؟ اگر سفید لباس پہن کے عورت عمرہ کرے کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کے لیے سفید کپڑا حضور نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا مردوں کے لیے سفید، عورتوں کے لیے رنگین کپڑا ہو۔ باقی بابا سب کو جو مرضی آئے پہنو۔ کہتے میں نے پیسے تو جمع کرائے تھے، مجھے پتہ نہیں قربانی میری کب ہوئی تھی، اللہ قبول کرے، جو گزر گیا آپ جھگڑوں میں نہ پڑو۔ اگر میں ہر روز عمرہ کروں، بال نہ بھی ہوں، اس طرح پھروانا ہوگا۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے، نہ ملے اشارہ کرو، وہی ثواب ہے۔ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو چھونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ عطر لگا ہوتا ہے۔ میرے والد فوت ہو، اللہ مغفرت فرمائے، جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور جتنے زندہ ہیں ہدایت دے، اور جتنے بیمار ہیں شفا دے۔ اگر طواف کے 2 رکعت بھول گئے، اب پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو۔ اگر کسی آدمی نے جو 4-5 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، بھول گیا اندازے سے پڑھ لے، 2 رکعت زیادہ پڑھ لے، کیا ہو جائے گا؟ اجوا کھجور جو ہے زہر سے اور جادو سے بچاتی ہے۔ اگر فوتگی ہو جائے تو 3 دن سوگ ہوتا ہے، بس۔ جو آدمی کیا الزم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرے کے لیے جب آئے ہیں بھائی 15 دن قیام ہے، مسافر نہیں ہو، نہیں تو مسافر ہو، بات ختم۔ قرآن پاک میں جو سجدہ تلاوت ہے اسی وقت دینا چاہیے، نہ دے تو بعد میں دے۔ نماز میں اگر چھینک آ جائے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر طواف کی حالت میں احرام میں چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، پٹی کرو، دوبارہ وضو کرو، طواف پورا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر سر منڈوانے سے احرام کی پابندی سے نکل جاتا ہے، جب تک سر نہیں منڈاؤ گے احرام کی پابندی ہے، تمہاری مرضی جب تک۔ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا، زندگی میں تو یا رسول اللہ کہنا منع نہیں ہے نا، غائبانہ منع ہے۔ میری رات کو لیٹ جاتا ہوں، مسجد بند ہو جاتی، مسجد میں نماز پڑھیں، دوسری مسجد میں چل، ساری مسجدیں بند ہو جاتی ہیں تمہارے لیے۔ طواف زیادہ طواف کریں، عمرے سے زیادہ طواف افضل ہے۔ بہرحال میں جتنے میں رہتا ہوں، میں بیوی کو عمرے کے لیے کہا، اس نے کہا والد بھی بات ہے، والد کی خدمت زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حنفی مسلک میں عصر کی نماز میں بھی امام کے پیچھے آپ نہیں پڑھ سکتے، عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ میری چچا کی بیٹی نے، بھائی جس نے دودھ پیا ہے اس کی ماں ہو گئی، باقی کی تو ماں نہیں بنی نا، یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہو بس بلا وجہ۔ جب آپ صلاۃ و سلام مواجہ شریف میں پڑھیں گے
تو وہاں کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دور سے پڑھیں گے تو درود پڑھیں گے، وہ اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.